بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستو، پچھلے 2-3 ہفتے مختلف نوعیت کے پروگرامز کیے، مختلف چیزیں ہوئیں، مختلف احباب یہاں تشریف لائے، بہت اچھے ڈسکشنز بھی ہوئی، بہت سی باتیں ہوئیں۔ ایک پروگرام تو ہمیں لبِ سڑک ہم نے کرا، اور اس کے بعد الحمدللہ وہ بھی بڑا لوگوں نے پسند کیا۔ باغ میں ہم نے ایک پروگرام کیا، لیکن اب ہم بیک ٹو نارمل ہو گئے۔ اپنا جو ہماری ایک ڈگر ہے، جس ڈگر پہ چلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ادبی پروگرام کریں، شعراء کو بلائیں، ادیبوں کو بلائیں، ان سے گفتگو کریں، ان سے باتیں کریں، مسائل جانیں، خاص کر کے ان لوگوں کے مسائل جانیں جو ملک سے باہر ہیں، بہت عرصے سے باہر ہیں، اپنی زمین سے کٹے ہوئے ہیں، لیکن اپنی تہذیب سے نہیں کٹے، اپنے رشتے کو، اس تہذیب کو نہیں چھوڑا جو ہمیں اپنے ماں باپ کی طرف سے ملی تھی، اپنے ایک معاشرے کی طرف سے ملی تھی، اپنے ملک نے جو ہمیں تہذیب سکھائی تھی، اور اس تہذیب کا دوسرا نام اردو تھا۔ اردو کی حفاظت کرنا میرا، آپ کا، ہم سب کا فرض ہے۔ ہم چاہے مشاعرے کریں، چاہے تقریبات کریں، چاہے عام تقریبات کریں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سب سے مقدم اردو ہو۔ اردو وہ زبان ہے جس نے ہمیں جوڑا ہوا ہے، ہم ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس میں ہمارا تہذیبی ورثہ موجود ہے۔ بہت بڑا کام ہے اردو میں، جس کو اگر ہم ترک کر دیں، چھوڑ دیں، ایون رسم الخط بھی اگر ہم چھوڑ دیں، تو ہم یقینی طور پہ اگلے 20، 25، 50 سالوں میں شاید اس زبان سے نابلد ہو جائیں گے۔ لیکن امید انشاءاللہ ہمیں اپنے ان دوستوں سے، ان احباب سے ہے جو دیار غیر میں بھی اردو کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں۔ آج جو میرے 2 مہمان ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آج ہمارا جو سفر ہے یہ گلاسگو سے شکاگو تک جائے، اور ہم اس پر ایسے 2 مہمانوں سے آپ کا تعارف کرائیں کہ جو بہت خوبصورت انداز میں اپنا کام بھی کر رہے ہیں، اپنی خدمات بھی پیش کر رہے ہیں۔ میرے پہلے مہمان جو ہیں وہ شکاگو سے ان کا تعلق ہے۔ آپ جو ہے بہت عرصے سے شکاگو کی مختلف ادبی تنظیموں کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ آپ نعت گو شاعر بھی ہیں، آپ نے حمد اور نعت کے بھی آپ کے مجموعے ہیں، آپ کی غزلیات کے بھی مجموعے ہیں۔ پیشے کے لحاظ سے آپ انجینئر ہیں، لیکن آپ کی تنظیم سخنور شکاگو جو ہے وہ اس وقت ایک بہت بڑا نام اس لیے بھی بنی ہوئی ہے کہ اس آن لائن مشاعروں کے دور میں آپ نے بہت کام کیا ہے۔ آپ کے لگ بھگ 10 مشاعرے ہو چکے ہیں، جس کے تحت آپ نے دنیا بھر سے مہمانوں کو دعوت دی اور ان آن لائن مشاعروں کی بنیاد رکھی۔ میرے پہلے مہمان شکاگو سے عابد رشید صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں عابد بھائی؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، آپ سنائیے۔ بہت شکریہ۔ میری دوسری مہمان، جیسے میں نے کہا کہ سفر شکاگو سے شروع ہوا لیکن گلاسگو تک ہم آئے، یا گلاسگو سے شروع اور شکاگو تک گئے۔ ایک اور ایسی خاتون جنہوں نے اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر توجہ بھی دی، ظاہر ہے ایک ان کی کام کی نوعیت ہے، خواتین کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اپنے کام ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا ادب سے وہ رشتہ جو ان کا خاندانی رشتہ تھا وہ اس کو ترک نہیں کیا، جو ان کو دادی سے، اپنی نانی سے، اپنے گھرانے سے ورثے میں ملا تھا، اس کو نہیں چھوڑا۔ الحمدللہ کام کر رہی ہیں۔ آپ بھی جو ہیں پاکستان سوشل کلب اسکاٹ لینڈ کی جنرل سیکرٹری بھی ہیں، بزم شعر و نغمہ گلاسگو کی بھی آپ رکن ہیں، باقاعدہ لکھتی رہتی ہیں، شاعرہ بھی ہیں، مصنفہ ہیں، ناول نگار ہیں۔ تو آپ سے بھی بات چیت ہوگی۔ میری دوسری مہمان گلاسگو سے موجود ہیں مدیحہ اسلام صاحبہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم، آداب۔ آداب، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ بہت شکر اللہ کا۔ آپ دونوں مہمانوں کو میں بزم سخن میں دل کی گہرائیوں سے استقبال بھی کرتا ہوں اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں اس پروگرام میں کہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے۔ بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ بہت شکریہ۔ بہت اچھا، شکریہ بلانے۔ اب ہم چلتے ہیں عابد صاحب، کیونکہ شکاگو سے ان کا تعلق ہے، ظاہر ہے گلاسگو تو پھر ہم برطانیہ کا ایک حصہ ہے، تو کیا خیال ہے مدیحہ ہم ان سے بات شروع کریں پہلے؟ جی ضرور، بالکل بالکل۔ جی، تو عابد بھائی، آپ پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہیں، ظاہر ہے نعت کہنا، حمد کہنا، غزل کہنا ظاہر ایک الگ چیز ہوتی ہے، تو انجینئر ہوتے ہوئے یہ ایک شاعری کی طرف رغبت رکھنا کوئی مطلب کوئی خاندانی کوئی چیز ہوتی ہے، یا تو انسان اس طرف رغبت رکھتا ہے شعر و ادب کی طرف، یا وہ جو ہر شاعر کے ساتھ ایک مسئلہ ہوتا ہے ایک زمانے میں وہ ہوتا ہے، تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ میرے ساتھ یہ ہے کہ خاندانی تو نہیں ہے۔ والد صاحب سے سنا تھا کہ دادا جان بھی کچھ کلام کہا کرتے تھے، لیکن میں نے کبھی ان سے فیض حاصل نہیں کیا شاعری کے سلسلے میں، اور یہ اللہ کی دین ہے خود بخود اسکول کے زمانے سے ہی۔ تو جس وقت سے شاعری کر رہے ہیں اس وقت تو انجینئر بننے کا سوچا بھی نہیں تھا،
اچھا اچھا، نہیں اصل میں نے اس لیے کہا کہ عموماً اس طرح کے معاملات رہتے ہیں، خاص کر کے جس سے بھی پوچھو کہ شعر و ادب کی طرف رغبت کیسے ہوئی، تو وہ کہتا ہے کہ وہی جو ایک واقعہ ہوتا ہے سب کے ساتھ وہی ہو گیا تھا۔ بہرحال خیر یہ تو خیر ایک ازرائے مذاق میں نے بات کی۔ تو عابد بھائی آپ امریکہ میں بہت عرصے سے ہیں، کافی ٹائم آپ نے وہاں لگایا، بہت الگ مزاج ہے امریکہ میں، جو مشاعرے ہوتے ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، اور اب ایک ایک شہر جو ہے وہ ایک ایک ملک کے برابر ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ بہت بڑی بڑی تقریبات شکاگو میں، نیو یارک میں اور دوسری جگہوں پہ ہوتی ہیں۔ تو آپ آن لائن مشاعروں سے پہلے بھی کافی بڑی بڑی تقریبات کیا کرتے تھے، تو آپ ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آن لائن کے بعد جب انشاءاللہ اگلا دور آئے گا تو اس طرح کی تقریبات ہوں گی اور ضرور اس میں لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے؟ ہاں بالکل، بلکہ ہو سکتا ہے کہ سپٹمبر میں ہی ہم ایک پروگرام کریں، اس کے صحیح۔ سلسلے میں بات چیت ہو رہی ہے، ہوں اور ایک اور پروگرام انشاءاللہ تعالی اگلے سال کے شروع میں بھی ہوگا، ہوں اور اس کی بھی جو ہے وہ اس پہ کام جاری ہے۔ تو زمینی مشاعرے تو انشاءاللہ تعالی ضرور ہوں گے، ہوں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ آن لائن مشاعرے جو ہے یہ ختم ہو جائیں گے، یہ اچھا۔ چلتے رہیں گے ان پیرلل میں، کیونکہ ان مشاعروں سے ہم بہت سارے ایسے شعراء سے جڑے ہوئے ہیں کہ ہوں جو مین اسٹریم کے شعراء نہیں ہیں ہوں لیکن بڑے شاعر ہیں۔ نہیں یہ بات آپ نے صحیح کی، بہت 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 دریافت ہوئی ہے اس زمانے میں، خاص کر آن لائن مشاعروں نے ہمیں ایسے ایسے چہروں سے روشناس کرایا، ایسے ایسے اشعار ہم نے سننے کو ملے جو شاید ہم، وہ جو آپ نے زمینی مشاعرے کا لفظ استعمال کیا، وہ زمینی مشاعروں میں شاید ہم نہیں سن پاتے۔ جی جی، زمینی مشاعروں کا سلسلہ یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک کمرشل ایونٹ ہوتا ہے، ہوں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان شعراء کو بلایا جائے کہ جو کہ مارکیٹ میں ان کا ایک مقام ہے۔ ہوں تو وہ اور اس میں پھر دو چیزیں ڈومینیٹ کر جاتی ہیں، ایک تو شاعر بھی اچھا ہونا چاہیے، جی دوسرا یہ کہ وہ اس کی پریزنٹیشن بھی ایسی ہو کہ پبلک اٹریکٹ ہو۔ صحیح تو صحیح۔ تو یہ دونوں چیزیں جس شاعر میں پائی جاتی ہیں وہ ہٹ ہو جاتا ہے، ہوں اور پھر وہی شاعر ہر جگہ گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا، شاعر ہٹ ہو جاتا ہے، اب شعر ہٹ ہونا ہو شاعر ضرور ہٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا ہم چلتے مدیہ سے بھی گفتگو کا کرتے ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ مدیہ، عموماً آپ کا جو میں نے تعارف پڑھا جس سے لگا کہ وہ ایک تو جراثیم ہوتا ہے نا، وہ خاندانی جراثیم ہوتے ہیں جو جی ادب کے حوالے سے انسان اس طرف رغبت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے بھی اپنے بچپن میں اپنی نانی کو دیکھا، دادی کو دیکھا، مختلف احباب کو دیکھا، گھر میں ایک ماحول دیکھا، اس نے ہی آپ کو رغبت دلائی، یا آپ نے سوچا کہ نہیں یہ سب تو شاعری کریں مجھے بھی شاعر بننا ہے، یا واقعی کچھ ایسے جذبات تھے اندر شعر کہنے کے؟ سہیل صاحب، اگر بات اس حوالے سے کی جائے تو ظاہر ہے ادبی گھرانے میں آنکھ کھولی، اور ارد گرد کا ماحول جو تھا وہ یہی تھا کہ جی دادی صاحبہ لکھواتی تھیں اور لکھتے تھے، تو وہ جراثیم تو تھے، وہ ہوں لفظ آپ نے بالکل صحیح استعمال کیا یہاں پر، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا کہ ایسا کرنا ہی ہے۔ ہوں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اس طرح کے اتار چڑھاؤ آتے ہیں کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ہوں لیکن کہہ نہیں پاتے، اسی صحیح۔ لیے کہتے ہیں نا کہ شاعری جو ہے وہ کتھارسس ہے آپ کے جذبات کا۔ ہوں آپ اگر کچھ کہنا، اپنا غم اگر نکالنا چاہتے ہیں تو کاغذ ہے، قلم ہے، آپ نکالیے اس کے اوپر۔ تو ہوں بس اس طرح سے دادی کو دیکھا، وہ لے کے جاتی تھیں، ریڈیو پروگرامز لاہور میں کرتی تھیں، ان کے ساتھ ہوں گئے، ہوں پھر وہ جیسے ناول نگار تھیں، لکھتی تھیں، بتاتی تھیں کیونکہ نظر کمزور تھی، تو اچھا وہ بولتی جاتی تھیں اور ہم لکھتے جاتے تھے، جو بھی پھر وہ چھپوانے کے لیے دیتی تھیں اپنے جو بھی کلام تھے نا۔ ہوں تو بس اس طرح سے پھر رفتہ رفتہ آغاز ہوا، اور دیکھ لیجیے اب ایسے اچھا ہے، ابھی بھی اتنا پورا وقت نہیں دے پاتے ہاں لیکن جتنا ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ لکھ لیں۔ اچھا مدیہ، جیسے آپ کی میں نے غزلیات پڑھیں، کچھ چیزیں دیکھی میں نے، اس میں جو رنگ نظر آتا ہے ماشاءاللہ خالص، ظاہر ہے ایک نسوانی رنگ تو ہوتا ہے، نسائیت کا رنگ نہ ہو تو پھر تو خاتون شاعرہ کی شاعری کوئی معنی نہیں رکھ پاتی، ظاہر ہے اپنا آپ کو رنگ تو دینا ہوتا ہے۔ لیکن جی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کل کی جو معاشرے میں جو مسائل چل رہے ہیں، جو ایک ہم رجحانات ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کے بدل رہے ہیں، شاعری میں بھی رجحانات بدل رہے ہیں، تو آپ بھی تجربات کی قائل ہیں کہ اس میں مزید آپ کو بھی تجربے کرنے چاہیے، غزل سے ہٹ کے آگے بڑھنا چاہیے؟ بالکل بڑھنا چاہیے، جیسے کہ اب آج کل اگر اب نظم کی بات کیجیے تو آزاد نظم جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، اور ہوں نثری نظم جو ہے وہ آج آپ کو بھی معلوم ہے کہ آج کل بہت لکھی جا رہی ہے، ہوں لیکن اگر آپ شاعری کی بات کرتے ہیں تو ہمارا اس پہ یقین ہے کہ آپ کو کلاسیکل جو شاعری ہے نا، جی اگر آپ ہمارا آہنگ دیکھیے غزلیات میں یا نظموں میں
تو آپ کو اس میں کلاسیکل آہنگ ضرور نظر آئے گا، ہوں کیونکہ شروع سے مطلب غالب کو پڑھا، اور ظاہر ہے فارسی اور سنسکرت جو ہے وہ سب دیکھی سیکھی. ہوں آپ اپنی ایک دلچسپی ہوتی ہے نا، آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں. جدید شاعری بھی ٹھیک ہے، اچھا ہے، ہوں آج کل کے جو ہم بول چال رہے ہیں اس کے مطابق ٹھیک ہے، لیکن ہاں بالکل نئے نئے تجربات تو ہونے چاہیے. اور جیسے آپ نے بات کیا کہ خواتین اگر لکھ رہی ہیں تو اس میں اگر مطلب خاتون اگر لکھ رہی ہے نا تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ وہ بالکل. خاتون ہے، اس میں کجرے نہ ہو، اس میں پھول نہ ہو، اس میں اگر بیلے کی بات نہ ہو، تو ہوں پھر مطلب ہمیں لگتا ہے کہ شاعری پھر ادھوری ہے. دیکھیے میرا ماننا تو یہ ہے، میں آپ سے بھی سوال کروں گا، عابد بھائی سے بھی کروں گا کہ ضرور اس میں کجرے اور بیلا اور گلاب اور اپنے حساسیت ہونی چاہیے، لیکن وہ کمزوری نہیں دکھنی چاہیے جو ہمارے عموماً خواتین کے حوالے سے ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی شاندار خواتین نے شاعری کی، اپنے جذبات کی عکاسی بھی کی ہے اور اپنے آپ کو بہت مضبوط، کیونکہ خواتین ہمارے یہاں ماشاءاللہ مضبوط ہیں. ہم تو کبھی بھی نہیں سمجھتے کہ خواتین کمزور ہیں، خواتین تو بہت مضبوط ہیں اور شاعرات بہت مضبوط ہیں. لیکن عابد بھائی آپ سے سوال میں پوچھنا چاہوں گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خواتین جتنا شاعرات کو جتنا جو مقام ملنا چاہیے تھا اتنا نہیں ملا، اور اس میں کوتاہیاں ہم لوگوں کی بھی ہے جو باہر پروگرام ارینج کرتے ہیں اور بلاتے نہیں ہیں لوگوں کو، ایسا بھی ہے کیا؟ خواتین کا جہاں تک تو سخنور شکاگو کا تعلق ہے، جی. ہم ہمیشہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایک ان کی نمائندگی رہے، ہوں اور جو ہمارے شکاگو کے انٹرنل مشاعرے ہوتے ہیں اس میں بھی ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو خواتین شاعرات ہیں ہوں وہ اس مشاعرے میں تشریف لائیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ کم ہیں، ہوں یا امریکہ میں تو کم ہیں ہوں اور پاکستان میں ہیں، لیکن اگر وہی ریشو پاکستان میں دیکھا جائے تو اسی ریشو سے وہ بھی کم ہے. اچھا. تو باقی یہ ہے کہ جو آرگنائزرز ہیں ہاں وہ بلاتے ہیں جو بالکل ہی ٹاپ کی شاعرات ہوتی ہیں. مقصد ہے ہوں کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کرائٹیریا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اچھا شاعر ہو اور اچھا پریزنٹر بھی ہو. ہوں تو وہ شاعرات جو ہیں وہ آتی ہیں ہمارے مشاعروں میں، ہوں لیکن ان کی پرسنٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہے. ہوں تو یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اچھا عابد صاحب، آپ نے جو بات کہی، آپ کی بات سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے یہاں رجحانات ہیں، کچھ مسئلے مسائل ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں. ہندوستان میں شاعری کا معیار مختلف ہے، پاکستان میں الگ ہے. کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہندوستان میں مشاعرہ ترجیح ہے شاعروں کی اور یہاں شاعری ترجیح ہے. بہرحال میں ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف کریں، انکار کریں. اب صاحب آپ کا جو رجحان ہے، میں نے دیکھا آپ نے نعت اور حمد اور منقبت اور اس طرف آپ نے رجحان اپنا زیادہ رکھا ہے. غزلیات بھی آپ نے بڑی خوبصورت کہیں، بہت اچھا کہا ہے. تو آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، آپ کا کس طرف زیادہ رجحان ہے؟ اب شروع میں جب آپ نے میرا تعارف کرایا تو آپ نے سخنور شکاگو کا ذکر کیا، ہوں اور آپ ایک اور ہماری تنظیم ہے اس کا نام ہے حریم نعت. جی اور جی. یہ تنظیم اس کے تحت تقریباً سمجھ لیں کہ ہم لوگ 20 سال سے میرے خیال زیادہ، یا آلموسٹ 20 سال تو ہو ہی گئے ہیں کہ اچھا. ہم مختلف پروگرام کر رہے ہیں حمد و نعت کے حوالے سے. تو صحیح. وہ پروگرام ابھی تک چل رہے ہیں الحمدللہ. ہوں اور جب سے ہم آن لائن ہوئے ہیں تو ہم آن لائن آ گئے ہیں ان کے سلسلے میں. ہوں تو میرا جہاں تک رجحان ہے تو ہوں پچھلے سمجھ لیں کہ 15 سال جو ہیں یہاں پر، اس میں تو زیادہ تر نعت کی طرف رہا ہے. اچھا. غزل کہتا رہا ہوں، اور یہ نہیں کہ غزل کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی کی ہے، ہوں لیکن نعت میں نے زیادہ کہی ہے. ہوں بھائی آپ نے اتنے خوبصورت جو مطلب میں اس وقت پڑھ رہا تھا کہ نیکی کبھی جو کی گئی دریا میں ڈال دی گئی، دریا سے ایک نہر پھر گھر کو نکال دی گئی. بڑی خوبصورت آپ نے یہ غزل کہی. تو انشاءاللہ میں ضرور آپ سے سنوں گا. میں مدیحہ کی طرف چلتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اب ہم کچھ کلام بھی سنیں. تو مدیحہ آپ سے ہم ابتدا کرتے ہیں کہ آپ سے کلام بھی سنا جائے. تو آپ کیا سنانا پسند کریں گی سب سے پہلے؟ سب سے پہلے تو ایک نعت لکھی تھی، جی. اور چاہیں گے کہ نعت سب سے پہلے آپ کو سنائیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ، ضرور. جی اجازت ہے؟ جی جی بالکل. بسم اللہ. بسم اللہ. مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے، سبحان اللہ. مرحبا مرحبا مصطفیٰ مصطفیٰ آ آ گئے گئے، نور برسات خیر الورا آ گئے. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات بگڑی بنے پار کشتی لگے، واہ سبحان اللہ. بات بگڑی بنے پار کشتی لگے، دیکھ کر حال بن کر دعا آ گئے. واہ 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 مرحبا سبحان اللہ. مرحبا مصطفیٰ آ گئے.
वाह, एक इशारे पे जब चांद टुकड़े हुआ, आहा, सुभान अल्लाह। एक इशारे पे जब चांद चांद टुकड़े टुकड़े हुआ। हुआ, हाँ, गया आसमां रहनुमा आ गए, वाह 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 वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। गया आसमां रहनुमा आ गए, नूर ही नूर हर सू है छाया हुआ, हम्म, नूर ही नूर है हर सू छाया हुआ, कैफ सारे लिए मुस्तफ़ा आ गए। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और इस नात का आखिरी शेर है कि अर्श से फर्श तक सिर्फ थी एक सदा, वाह, अर्श अर्श से से फर्श तक। फर्श तक सिर्फ थी एक सदा, रहमते दो सरा मुश्तबा आ गए, आहा हा हा, सुभान मरहबा अल्लाह, मरहबा मुस्तफ़ा आ गए, नूर बरसात खैरुल बरा आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। नात तो वैसे भी अच्छी ही होती है, लेकिन शुक्रिया। आपने जो छोटी बहर में बहुत अच्छे अंदाज में इस नात को पेश किया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। आबिद भाई, आपकी तरफ चलते हैं। अब इब्तिदा हो चुकी है माशाल्लाह नात से, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप भी अपनी एक नात पेश करें तो फिर हम सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी, मैं नात आपको सुना देता हूँ, जी, बल्कि मेरे लिए इससे बड़ी खुशी का मकाम क्या है कि मैं नात सुनाऊँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उसको अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना सल्लल्लाहु मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा दीन और ईमान हुजूर हैं, वाह, सुभान अल्लाह, वही अब जिससे इबादतें, वाह, जो वो लब माशाअल्लाह। हिलें तो हदीस हो, वही लब सुनाते हैं आयतें। वाह, सुभान वाह, अल्लाह, वाह, मेरा दीन और ईमान हुजूर हैं, वो बशर के मिसले बशर नहीं, आहा हा हा, क्या एक वो मिसरे में नजर, कितनी बड़ी बात कह दी, सुभान अल्लाह। शुक्रिया, वो बशर के मिसले बशर नहीं, वो नजर के हद नजर नहीं, वाह वाह, वो कदम के सिदरा कदम नशी, वाह फलक पे जिसकी समातें। वाह, मेरा दीन और ईमान हुजूर हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिले, सुभान अल्लाह। वो मिले तो रब का पता मिला, आहा, मुझे ला मकां का सिरा मिला, वाह, वाह, मुझे वजह कौनो मकां मिली, सुभान अल्लाह, सुराग उनसे अलामतें। मेरा दीन और ईमान हुजूर हैं, आहा हा हा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सफर जहां का कठिन नहीं, हम्म, मेरे हम नशी मेरे शाहिदी, हम्म, हैं कदम कदम वो चराग राह, हम्म, मुझे क्या कहेंगी मुसाफतें। सुभान अल्लाह, मेरा दीन और ईमान हुजूर हैं, वाह, ये जहां सकूनत मुख्तसर, वाह, है मेरा तो खुल्द में मुस्तकर। ये जहां वाह, सकूनत मुख्तसर, है मेरा तो खुल्द में मुस्तकर। वाह, मैं चला हूँ ज़ेरे लिवाए हमद, आहा हा, सुभान अल्लाह। मेरी हम सफ़र हैं शफातें। वाह, मेरा दीन और ईमान हुजूर हैं, वही अब्द जिससे इबादतें। वाह, वाह, सुभान अल्लाह, शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ज़बरदस्त आगाज़ आप दोनों ने किया माशाअल्लाह। दोनों की बहुत खूबसूरत नात हमने सुनी। आबिद भाई, नात कहना ये तो खुदादात सलाहियत होती है, खुदा ही इसकी तरफ तरगीब देता है, हर कोई नात नहीं कह सकता। बड़े बड़े शौरा कराम पूरी पूरी ज़िंदगी गुजर गई, बहुत अच्छी अच्छी गज़लियात कह गए, लेकिन एक नात नहीं कह पाए, या शायद सिर्फ एक ही नात कह पाए, आगे नहीं बढ़ पाए। तो एक तरफ हम नात कह रहे होते हैं, फिर लेकिन हमें एहतियात का दामन बड़ा थामे रखना होता है नात कहते वक्त। तो आप क्या समझते हैं, नात कहना बिलाशुबा खुदादादी सलाहियत होती है, लेकिन इसमें हमें जो एहतियात का दामन रखना है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में तो जो बड़े हमारे नात के शुरा कह चुके हैं कि दो धारी तलवार है। आप को बहुत संभल संभल के कदम रखना पड़ता है। हम्द में तो आप जो जितनी चाहे अल्लाह की तौसीफ कर दें, जो चाहे कह दें, हर चीज़ अल्लाह के लिए अल्लाह का दे, बेशक उसमें बड़ी सहूलत है हम्द कहने में। नात कहने में आपको बहुत एहतियात करनी पड़ती है, तो उसकी कि कहीं पर आपसे शिर्क ना हो जाए, कहीं कोई कदम वहाँ ना रख दें कि जो आपकी टेरिटोरी नहीं है। बेशक बेशक। तो ये एहतियात बहुत बहुत ज़रूरी है। इसलिए शायद जो शोरा हैं वो नात लिखने से हिचकिचाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं गुस्ताखी हो जाए।
بہت اچھی بات کی آپ نے. شاید یہی وجہ ہوگی, یقینی طور پہ بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن ان کا جذبات کا اظہار کرنے کا طریقہ مختلف ہو جاتا ہے, کہیں کی بات کہیں چلی جاتی ہے. اچھا مدیحہ, آپ کی طرف ہم آئیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین شاعرات جو ہیں وہ خاص کر نعت اور حمد کی طرف اب بہت نظر آ رہی ہیں, اب بہت رجحان ہے. ایک دور میں بہت کم تھیں. تو آپ جی سمجھتی ہیں کہ اس طرف خواتین کو مزید آنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے, جس طرح غزلیات میں ہم دیکھ رہے ہیں, نظم کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں, آزاد نظم کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں, بہت خواتین سامنے آ رہی ہیں, اس میں بھی آگے آنا چاہیے ان کو؟ جی بالکل آنا چاہیے. جیسے کہ عابد صاحب نے کہا اور بھرپور حمایت کرتے ہیں ان کی بات کی کہ نعت گوئی کوئی آسان نہیں ہے. مطلب نظم اور غزل تو کہی جا سکتی ہے نا, لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ اس میں بہت سنبھل کے قدم رکھنا پڑتا ہے. کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شرک, ٹھیک ہے نا, وہ نہ ہو. جو کہ آپ دیکھیے کہ بہت سارے جو نعت خواں ہیں یا نعت گوئے, ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں یا کیا لکھ رہے ہیں. صحیح صحیح ہے. کچھ ایسی نعتیں نظر سے گزری ہیں کہ جو کہ نہیں لکھنا اور کہنا چاہیے لیکن لوگ کہہ رہے ہیں. تو خواتین بالکل ہیں, باقاعدہ طور پہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ ایک پورا نعتیہ فورم بن چکا ہے اور اس کا کریڈٹ یو کے کی, برطانیہ کی 2-3 تنظیموں کو جاتا ہے. تو بالکل لکھنا چاہیے اور کیوں نہیں, اللہ تعالیٰ کا نام ہے, حمد و ثنا ہے. جی. اگر آپ باقی چیزیں لکھ رہے ہیں تو اس میں بھی آگے آنا چاہیے. اچھا مدیحہ, آپ کیونکہ گلاسگو میں رہتی ہیں, وہاں کمیونٹی کے ساتھ آپ جڑی ہوئی بھی ہیں, بہت کام ہوتے ہیں وہاں پہ, آپ دیکھتی رہتی ہیں. آپ نے تنظیم میں بھی, کئی تنظیموں میں آپ حصے دار ہیں, وہاں کام کر رہی ہیں. میں ہمیشہ جب بھی آیا ہوں لندن سے باہر بھی مختلف تقریبات ہم نے دیکھی ہیں, رجحان ہمیں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے باہر ہم نے دیکھا. تو آپ کو بھی گلاسگو میں یہی سچویشن کا سامنا ہوتا ہے, یہی حالات ہوتے ہیں؟ کیونکہ لوگ عموماً کھانے وغیرہ پہ تو آ جاتے ہیں لیکن غزلیات سننے کے لیے, شاعری سننے کے لیے کم آتے ہیں. لیکن میں نے سنا ہے گلاسگو میں تو بڑا اچھی آڈینس ہے, بڑی اچھی آڈینس ہے وہاں پہ. سہیل صاحب, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ گلاسگو ایک چھوٹا شہر ہے اور پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے جتنی آپ کو لندن یا دوسرے شہروں میں ملتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ شاید ادب سے لگاؤ یہاں کے لوگوں کا کچھ زیادہ ہے, لیکن اگر آپ دیکھیے تو اس میں چند ایک ایسے لوگ ہیں جو ادب کی ترویج کے لیے کام کر رہے ہیں, خاص عمر کے لوگ ہیں. اب یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے, جو بچے ہیں, آنے والی نسل ہے, ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان کو پروموٹ کریں کہ وہ لوگ آگے آئیں اور وہ لوگ اردو کے لیے کچھ کریں. ہم لوگوں کو تو پتہ ہے کہ بھئی آپ بول بھی رہے ہیں, لکھ بھی رہے ہیں. ماشاءاللہ گلاسگو میں بہت سارے مشاعرے, اب جیسے کہ تھوڑا سا آسانی ہوئی ہے, ہم لوگ وہ کووڈ کی سچویشن سے باہر آ گئے ہیں تو دوبارہ وہ سب ارینج ہو رہا ہے. تو بالکل یہاں پر ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے. خواتین بھی بہت تعداد میں جاتی ہیں, شرکت کرتی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جو لوگ ادب کو پہچانتے ہیں, اردو سے جن کا تعلق ہے, وہ تو ضرور جاتے ہیں. جی بہت اچھی بات کی آپ نے. عابد بھائی بالکل 1-1.5 منٹ رہ گیا بریک پہ, آپ سے بھی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ شکاگو تو بہت بڑا شہر ہے, بہت تقریبات ہوتی ہیں اور بہت بڑے پیمانے پہ تقریبات ہوتی ہیں. ہم تو شاید برطانیہ میں اس کا اس طرح تصور نہیں کر سکتے جس طرح آپ لوگ ادبی محفلیں سجاتے ہیں. تو آپ کے یہاں بھی ادب کی ترویج کا ذریعہ بن رہے ہیں مشاعرے, یا خالصتاً صرف ایک اپنی تشہیری ہو رہی ہوتی ہے مختلف لوگوں کی یا مختلف شعراء کی, یا واقعی ادب کے حوالے سے کوئی کام ہو رہا ہے اس سے؟ دو چیزیں ہیں, ایک تو مشاعرہ ہوتا ہے اور دوسرے سیمینارز ہوتے ہیں. تو وہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں, پیرلل میں چلتی ہیں, جس میں نہ صرف یہ کہ مشاعرے ہوتے ہیں اور اس میں اچھے شعراء کو بلایا جاتا ہے اور لوکل شعراء کو موقع دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ تقریباً ہر مہینے کوئی نہ کوئی نشست ہوتی ہے. شکاگو میں کئی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور ان میں ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے. اچھا, ویری گڈ. تو یہ صرف مشاعرے کی حد تک ہماری ادبی سرگرمیاں نہیں ہیں شکاگو میں. یہاں ماشاءاللہ ہر قسم کی ادب کی ہر قسم کی صنف کے اوپر کام کیا جاتا ہے. صحیح. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں خوش قسمت ہیں کہ شکاگو ایسے بلند ناموں اور اچھی شخصیات جو کہ ادب کی خدمت کے حوالے سے جن کا بڑا نام ہے, وہ شکاگو میں موجود ہیں الحمدللہ. بہت اچھی بات کہی آپ نے. کی بات میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جی عابد صاحب, آپ نے اور مدیحہ صاحبہ آپ نے بہت اچھی باتیں کہیں. ہمیں ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے. دوستوں ہوتا کیا ہے کہ یہ گفتگو اس لیے کی جاتی ہے, سوالات اس لیے اٹھائے جاتے ہیں کہ ہم بھی سمجھ سکیں, آپ بھی سمجھ سکیں. ہم لوگ سب اپنے اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں, اپنے اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں. ایک چھوٹے سے ہم بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کے لیے. ہمارے درمیان ہم نے آج سفر شروع کیا ہے گلاسگو سے اور شکاگو تک. ماشاءاللہ مہمان موجود ہیں اور بزم سخن نے اس پورے علاقے کو کور کیا ہوا ہے الحمدللہ. آج ہمارے درمیان شکاگو سے عابد رشید صاحب موجود ہیں اور گلاسگو سے مدیحہ اسلام صاحبہ موجود ہیں. چلتے ہیں گفتگو کا سلسلہ پھر وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا. اچھا عابد بھائی، ایک جنرل سا سوال میں کرنا چاہوں گا. یہ سوال میرے ذہن میں ہمیشہ ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ لوگوں سے، خاص کر وہ لوگ جو بیرون ملک موجود ہیں، پاکستان سے ہٹے ہوئے ہیں، ان سے سوال ضرور پوچھا جائے کہ پاکستان اور جو ہم دیکھ رہے ہیں بیرون ملک، خاص کر کے ادب کی تخلیق جو ہو رہی ہے، آپ بنیادی طور پہ اس میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ کچھ لوگ ظاہر ہجرت کا المیہ لکھ رہے ہیں، ہم سب یہاں موجود ہیں، 25 سالوں سے، 20 سالوں سے یہاں موجود ہیں. کچھ لوگ وہاں اپنی غربت کا یا اپنے مسائل کا المیہ لکھ رہے ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو بحیثیت ایک شاعر، ایک نقاد، ایک ادیب، ایک منتظم مشاعرہ، ایک تقریب کے عنوان سے آپ کرتے ہیں؟ تو آپ بتائیں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ امریکہ میں شاعری کے حوالے سے جو کام اب تک ہوا ہے، تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جتنے بھی شعراء یہاں پر ہیں، انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ وہی بر صغیر ہے. وہ آپ اگر ان کی شاعری کو کمپیئر کر لیں پاکستان انڈیا کی شاعری سے، تو انہی حوالوں سے، انہی علاقوں سے، انہی باتوں سے انہی کا ذکر ہے اور اسی حساب سے ان کے اشعار ہیں. تو ہجرتوں کا ذکر جہاں تک ہے، میں سمجھتا ہوں بہت کم ہے، بلکہ نہ ہونے کی حد تک ہے. لیکن جو ان کے شاعری پہ جو اثرات ہیں، وہ بر صغیر کی شاعری ہی کے ہیں. صحیح. مطلب برسات ابھی بھی اچھی لگتی ہے ہمیں وہی موسم اچھا لگتا ہے. ہمیں یہاں تو برسات سے چڑ ہو گئی عام حالات میں دیکھیں، لیکن شاعری میں آج بھی وہی تذکرے ہیں برسات کے. ہاں، برسات کا ذکر اس لیے کہ پاکستان انڈیا میں برسات ایک بہت ریفریشنگ قسم کا آپ میں فیلنگ پیدا کرتی ہے، جبکہ یہاں پر امریکہ میں اور آپ کے برطانیہ میں تو اتنی بارش ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں خدا کے اس واسطے سے عابد صاحب ہم کیا نتیجہ نکالیں کہ ہم جو ہے اب بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں، بلکہ ہمیں تو نئے مضامین ملنے چاہیے تھے. یہاں کے مسائل دوسرے تھے، یہاں کی چیزیں مختلف تھیں، تو ہمیں اس میں ڈھلنا چاہیے تھا، لیکن ہم نہیں ڈھلے، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہیں تو نہیں کھڑے، کیونکہ جو بہت سارے زندگی کی بہت ساری پرتیں ہیں، جو زندگی کے بہت سارے عنوانات ہیں، وہ مشترک ہیں دونوں طرف. صحیح. آپ اسی طرح معاش کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، آپ اسی طرح اپنے بچوں کے ساتھ، اسی طرح اپنے اسپاؤس کے ساتھ وہی حالات سے آپ یہاں پر بھی گزر رہے ہیں جو آپ وہاں گزر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو معاشرہ ہم لوگوں نے اپنے ارد گرد تشکیل دیا ہے، وہ وہی معاشرہ ہے جو ہم پاکستان انڈیا سے لے کر آئے ہیں. صحیح. تو اس وجہ سے ہمارے جو شاعری ہے اس میں اگر ہم کہیں کہ 90% وہی چیزیں ہوتی ہیں جو وہاں اور یہاں، تو کوئی اس میں مبالغہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اسی انداز سے زندگی گزارتے ہیں. اگرچہ جب ہم اس گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہم ایک دوسری دنیا میں ہوتے ہیں. صحیح. لیکن جہاں تک باقی جو ہماری اپنی کمیونٹی میں چلنے پھرنے کا تعلق ہے، تو وہ آلموسٹ وہی مسائل ہوتے ہیں کہ جو پاکستان انڈیا کے اندر ہیں، اور وہی باتیں ہیں، وہی سب کچھ ہے. جی. تو میرا ذاتی خیال یہ کہ اتنا بڑا فرق نہیں ہے. اگر تمہاری شاعری جو ہے وہ جو امریکن پوئٹری کے اندر ڈسکس ہو رہی ہو، تو پھر ہم دوسرے رجحانات کو بھی ڈسکس کریں. لیکن ہماری موسٹلی پوئٹری جو ہے وہ ہمارے اپنے ہی کلچرل بیک گراؤنڈ کے ارد گرد گھومتی ہے. تو وہ مشترک ہے دونوں جگہ. اچھا مدیحہ، میں آپ سے اسی سے ملتا جلتا ایک سوال پوچھوں گا جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ، اور ابھی عابد صاحب کی گفتگو سے بھی کئی سوالات جو ہے وہ ذہن میں آئے. ہم دیکھتے ہیں باسر کاظمی جیسی ہستی یہاں موجود ہے، ان کے اشعار کے تراجم ہوئے، غزلیات کے تراجم ہوئے، اور وہ مختلف جگہوں پہ پیوست بھی ہوئے، کندہ ہوئے، بہت کچھ ہوا. ان کی غزلیات چل رہی ہیں. انہوں نے انگریزی شاعری کی طرف بھی کچھ تھوڑی سی توجہ دی، بہت سے لوگ بھی دے رہے ہیں. تو ہم
کیوں ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم اس معاشرے کو بالکل، کیونکہ انگریزی معاشرے نے ہی بہت بڑا کام کیا، خاص کر نثری نظم کے حوالے سے جو آپ بات کر رہی تھی، نظم کے حوالے سے، آزاد نظم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو کوئی ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم ان حالات کو، ان موسموں کو بھی اپنے لفظوں کا روپ دیں اور غزلوں کا روپ دھاریں ان کے ساتھ مل کے؟ بالکل سہیل صاحب، آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ آصف کاظمی صاحب نے واقعی بہت کام کیا اور تراجم بھی ہوئے، لیکن یہی بات ہے کہ ادب ہے، اس کو لے کے کون کس طرح سے چلتا ہے۔ ہر ایک کے لکھنے کا اپنا ایک آہنگ ہے، ہر ایک کا اپنا ایک لب و لہجہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے موسموں اور یہاں کی جو بھی معاشرہ ہے اس کے مطابق ہم لکھیں یا کوئی بات کریں، تو بالکل زندگی تو وہی ہے جو پاکستان میں ہے، جو بھارت میں ہے، یہاں پہ کچھ اس سے مختلف نہیں ہے۔ ملکی حالات بھی وہی ہیں، سب کچھ ویسے ہی ہے۔ اور جیسے نثری نظم کی بات کی جائے تو جدت پسندی تو ہر ایک میں پائی جاتی ہے نا، اور کام ہو بھی رہا ہے، لیکن اتنی تیزی سے نہیں ہو رہا۔ اب اگر نئے شاعروں کی بات کی جائے تو یہاں پہ نام لینے پہ آئے تو بہت سارے نام ہیں، جس میں شاعرات بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں، نوعمر لڑکے بھی ہیں جو بہت اچھا لکھ رہے ہیں اور جن کو سن کے بہت مزہ آتا ہے۔ تو کام ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے۔ نہیں، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ اچھا، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کی ہم عصر جو آپ کہہ سکتی ہیں کہ جو مختلف لوگ ہیں، میں سینئرز کی بات نہیں کر رہا، نئے آنے والوں میں بہت سے اچھے اچھے نام ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ عابد بھائی سے بھی سوال پوچھوں گا، لیکن پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ سمجھتی ہیں، جیسے اس وقت ہم وسیع شاہ بھائی بہت بڑا نام ہے، رحمان فارس یہاں موجود ہیں، عمری نصیب عنبر ہے، بہت سے اور بڑے نام ہیں، خواتین بھی ہیں، حضرات بھی ہیں۔ آپ سمجھتی ہیں کہ اس جو کھیپ کے بعد کوئی دوسری کھیپ بھی آ رہی ہے، تیار ہو رہی ہے؟ کچھ ہیں، کچھ نام ہیں ذہن میں، کچھ ایسے لوگ ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ فی الحال تو ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے ہیں۔ اگر آپ نے عامر امیر ہیں، وہ بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں، اور عمار ہیں، عمار کی شاعری آپ نے سنی ہوگی، وہ جی، بہت عمار اچھا بہت کہہ اچھا رہے شاعر ہیں۔ ہے۔ جی، اور رحمان فارس بالکل بہت خوبصورت کلام، وہ انہوں نے امجد اسلام امجد صاحب کے ساتھ جب مشاعرہ کیا تھا تو بہت اچھا لگا ان کو سن کے۔ تو بالکل نئی کھیپ آ رہی ہے، اور یہ تو وہی بات ہے نا کہ اگر ہم اپنی نئی نسل کو تیار کریں گے تو پھر وہ تیار ہوگی۔ ہاں، صحیح اور بات ہے، بالکل۔ ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے۔ جی، آپ دیکھیں، ہم برطانیہ میں ہیں، آپ تو اردو میں بات کر رہے ہیں اور ہمارے بچے انگریزی میں بات کر رہے ہیں، تو یہ ادب کیسے آگے بڑھے گا؟ ہماری زبان کیسے پرورش پائے گی؟ جی، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ عابد بھائی، آپ سے جو میں سوال پوچھوں گا، اسی تناظر میں جو مشاعرے ہو رہے ہیں، پروگرامز ہو رہے ہیں، ہم آرگنائز کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں، بہت اچھے پروگرامز بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اب یہ آن لائن مشاعرے شروع ہو گئے ہیں، الحمدللہ چلتے رہیں گے، چاہے زمینی مشاعرے ہوتے رہیں یا نہ ہوتے رہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارا یہ فرض نہیں ہے کہ ہم ایسے نوجوان شعراء کو جو اس وقت بہت کہیں گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کو آن لائن کے ذریعے تو ہم سامنے لا رہے ہیں، لیکن جو زمینی مشاعرے شروع ہوں، کم سے کم ہم ان کو کم سے کم اکنالج کریں کہ ہاں، یہ بھی کچھ لوگ ہیں جو سامنے ہیں ابھی اگلی کھیپ کے حوالے سے۔ جی، ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ جو نوجوان شعراء ہیں وہ ہمارے مشاعرے میں شامل ہوں۔ امریکہ کا جہاں تک تعلق ہے تو یہاں پر نوجوان شعراء اتنے زیادہ نہیں ہیں، اور وہ یہاں نوجوان شعراء وہی ہوتے ہیں جو پاکستان انڈیا سے آتے ہیں تعلیم کے سلسلے میں یا کسی سلسلے میں، اور وہ اپنے ساتھ شاعری کا بیک گراؤنڈ لے کر آتے ہیں۔ یہاں پر بچہ جو یہاں کا ہے وہ تو کبھی بھی شاعر نہیں بنتا اردو کا۔ انگلش کا شاعر تو وہ ہو سکتا ہے، اردو کا شاعر کبھی بھی نہیں ہوتا وہ، تو کیونکہ اس کا ایک بہت بڑا کلچرل ڈفرینس ہے جو کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا، تو اب ہم یہی کیوں چاہیں کہ ہمارا بچہ اردو کا شاعر بنے؟ اگر شاعر بننا ہے تو بننے دیں، کیا حرج ہے اس میں؟ ہاں، تو وہ تو انگلش میں تو ماشاءاللہ بہت اچھا لکھ رہے ہیں، جو ہمارے جو پاکستان انڈیا سے جو لوگ آئے ہیں ان کے بچے انگلش میں فکشن بھی لکھ رہے ہیں، انگلش میں کلام بھی لکھ رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے موویز بھی لکھی ہیں، اور تو وہ تو کام جو وہ ایکچولی وہ مین سٹریم میں ہے نا، وہ بچے جی، وہ مین سٹریم کا کام کرتے ہیں۔ اور ہم آئے ہیں پاکستان سے، چونکہ ہمارا بیک گراؤنڈ پاکستان سے ہے تو ہم پاکستان کی سٹریم کے حساب سے ادب تخلیق کرتے ہیں، اور جو یہاں کے پیدا ہوئے ہیں بچے وہ یہاں کی جو بھی ادبی سٹریم ہے اس کے حساب سے کام کرتے ہیں۔ تو ادب تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی دین ہے جو انسان میں خود بخود پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی آدمی کریٹ نہیں کرتا۔ ٹھیک، عابد بھائی، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی بات کہی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اب ہم زیادہ محروم نہ رہیں اور آپ کی غزلیات بھی کچھ سنیں، کچھ اشعار سنیں، تاکہ ماحول تھوڑا دوسری طرف بھی لے کے جائیں۔ کیا خیال ہے؟
بالکل جناب. جی عطا ہو جناب. یہ غزل ہے. جی بالکل. یہاں تو دوستوں کو کافی سنائی ہوئی ہے، لیکن شاید آپ کا جو حلقہ ہے اس میں شاید غزل نہ پہنچی ہو، تو ارشاد میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ارشاد. عمر کچھ خواب جگانے میں گزر جاتی ہے. کیا بات ہے. واہ عمر کچھ خواب جگانے میں گزر گزر جاتی. جاتی ہے، اور کچھ ان کو سلانے میں گزر جاتی ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. آسمانوں پہ بناتا ہے وہ جوڑے اپنے. آہا. آسمانوں پہ بناتا ہے وہ جوڑے اپنے، واہ. اور پھر اپنی نبھانے میں گزر جاتی ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. تھام لیتا ہے میرا ہاتھ وہ ہر مشکل میں. واہ. تھام لیتا ہے میرا ہاتھ وہ ہر مشکل میں، اپنی بس ہاتھ چھڑانے میں گزر گزر جاتی ہے. واہ واہ واہ. واہ واہ واہ. جوڑتے رہتے ہیں ہم رشتوں کے تانے بانے، واہ. عمر پھر کو گنوانے میں گزر جاتی ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. ہم کہ گندم کے لیے راندائے درگاہ ہوئے. واہ. ہم کہ گندم کے لیے راندائے درگاہ ہوئے، زیست گندم ہی کمانے میں گزر جاتی ہے. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ. بہت خوب. چند لمحے وہ ہمیں دیتا ہے تنہائی کے، واہ. عمر ان لمحوں کو پانے میں گزر گزر جاتی. جاتی ہے. واہ واہ واہ. بہت اور اچھا. دو اس غزل کے اور شعر ہیں. جی. خود بنا کر وہ مجھے کہتا ہے بندہ بن جا. واہ. واہ. خود بنا کر وہ مجھے کہتا ہے بہت اچھا. بندہ بن جا، واہ. زندگی اس کو منانے میں میں گزر جاتی ہے. واہ واہ واہ. واہ واہ واہ. اور اس میں ایک بہت ہی نازک سا شعر ہے، وہ بھی میں سنا کے اس غزل کا اختتام کرتا ہوں. واہ. آزماتا ہے وہ ماؤں کو خدائی دے کر. واہ. آزماتا ہے وہ ماؤں کو خدائی دے کر، کیا بات ہے. ماں خدائی کے نبھانے میں گزر ہاں جاتی ہاں ہے. ہاں 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 ہاں. بہت واہ 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 واہ. کیا بات ہے. بہت خوب. بہت خوب. بہت شکریہ جناب. واہ واہ واہ. بہت خوب. اچھا. آپ کی اس غزل سے مجھے بھی چند ایک دو اشعار پرانے غزل کے مجھے بھی یاد آ گئے. بالکل اسی زمین سے ملتی جلتی زمین تھی کہ کچھ زیست تعلقات بنانے میں کٹ گئی. واہ. کچھ زیست تعلقات بنانے میں کٹ گئی، کچھ زیست تعلقات نبھانے میں کٹ گئی. واہ واہ. کچھ زیست تعلقات بنانے میں کٹ گئی، کچھ زیست تعلقات نبھانے میں کٹ گئی. تم نے تو لمحے بھر میں سنا ڈالا فیصلہ، تم نے تو لمحے بھر میں سنا ڈالا فیصلہ، اپنی تمام عمر نبھانے میں کٹ گئی. بہت بہت اچھے. شکریہ. آپ نے بہت اچھی غزل پیش کی. مجھے بھی دو شعر یاد آ گئے. تو اب چلتے ہیں مدیحہ کی طرف اور مدیحہ سے بات کرتے ہیں. مدیحہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنی غزل عنایت کریں. جی مدیحہ. ضرور. یہ غزل ہے، اجازت ہے؟ جی 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 بالکل. جی بالکل. گفتگو اب نہ ہوگی کبھی دیر تک. آہا. واہ. واہ. گفتگو اب نہ ہوگی کبھی دیر تک، واہ. سوچتی رات بھر میں رہی دیر تک. آہا ہا ہا. واہ. واہ. کیسے سادگی سے کہہ دیا. واہ واہ. بہت خوب. کاتب وقت نے لکھا تقدیر میں، کاتب وقت نے لکھا تقدیر میں، واہ. فرقتیں تشنگی دیر تک. آہا واہ. ہا. واہ واہ. واہ واہ واہ. کیسی ردیف نبھائی ہے. واہ واہ واہ. بہت شکریہ. واہ. وحشتیں دشت کی ہیں ستاتی بہت، واہ. وحشتیں دشت کی ہیں ستاتی بہت، سرمئی شام لے آ کبھی دیر تک. آہا ہا. واہ واہ واہ. 4 دن دل لگی پھر وہی زندگی، آہا. 4 دن دل لگی پھر وہی زندگی، کہہ رہی تھی صبا آج بھی دیر تک. آہا ہا ہا. واہ واہ واہ. سبحان واہ اللہ. واہ. بہت خوب. واہ واہ. بہت اور خوب. شکریہ. غزل کا آخری شعر ہے کہ عہد و پیما تیرے
याद जब जब किए, हम्म, अहद व पैमा तेरे याद याद जब 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 किए। जब किए, जख्म ताज़ा हुए फिर सभी देर तक, हा, वाह वाह ताज़ा वाह। हुए फिर सभी देर तक, आहा, गुफ्तगू ना होगी कभी देर तक। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत खूब। दोस्तों आप देख रहे हैं अच्छा माहौल बन गया है यहाँ माशाल्लाह। गज़लें सुनी जा रही हैं, बातचीत हो रही है, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। तो मैं इसका सिलसिला तोड़ूंगा नहीं, मैं चाहूँगा कि मैं आबिद भाई से दरख्वास्त करूँ कि चंद अशार और पेश करें ताकि हम फिर गुफ्तगू भी करते रहें और कुछ अशार के लुत्फ़ भी लेते रहें। जी आबिद साहब। मैं गज़ल सुना दूं? जी बिल्कुल सुनाइए। गज़ल हाजिर है। अ, दुआए वस्ल से जब वाह हाथ ये गिरा होगा, वाह वाह वाह। वाह। दुआए वस्ल से जब हाथ ये गिरा होगा, आहा खुदा का शुक्र किसी ने अदा किया होगा। आहा, वाह वाह वाह। कैसा बोलता हुआ मिसरा है भाई, वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। वाह। गुनाहगार हैं गर हाथ पाँव और आंखें, हम्म, गुनाहगार हैं गर, गर हाथ पाँव और आंखें, आहा तो क्या इन्हीं की गवाही पे फैसला होगा। आहा, वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत शेर है, बहुत आला, वाह वाह वाह, बहुत शानदार। खुदा का शुक्र हाँ, कटा खैरियत से आज का दिन, खुदा का शुक्र कटा खैरियत से आज का दिन। खुदा ही जाने नए दिन में क्या नया होगा। आहा, वाह वाह वाह, अभी साहब क्या कहने, बहुत आला बहुत आला। शुक्रिया जनाब। कोई सुनाता रहा रात भर कहानी मुझे, हम्म, वाह वाह, कोई बहुत सुनाता आला। रहा रात भर कहानी कहानी मुझे, मुझे, मैं सोचता रहा अब मेरे साथ क्या होगा। हा, कैसा खूबसूरत मंजर बांधा है, वाह वाह वाह, बहुत आला बहुत आला। फिर पढ़िए जनाब, फिर पढ़िए, वाह वाह वाह। कोई सुनाता रहा रात भर कहानी मुझे, हम्म, मैं सोचता रहा अब मेरे साथ क्या क्या। होगा। आ वाह। ये वाह वाह, जानता हूं कि मैं आसमान छू लूंगा, आहा, क्या बात है ये जानता हूं कि कि मैं मैं आसमान आसमान छू छू लूंगा, लूं। ये जानना है कि फिर उसके बाद क्या क्या हो होगा। आहा, वाह 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 वाह, क्या बात है। वो एक शख्स बहुत याद आ रहा है मुझे, वो एक शख्स बहुत याद आ रहा है मुझे। जो मेरा नाम भी शायद न जानता होगा। हा, कैसा खालिस गज़ल का शेर का है, वाह वाह वाह। फिर पढ़िएगा भाई, वाह वाह। वो एक शख्स बहुत याद आ रहा है मुझे, जो मेरा नाम भी शायद न जानता होगा। आहा आहा, और ये शेर है जनाब, ये हम सब के बारे में है जो हम्म भी मेहनत कर रहे हैं इस दौर में शेर व शायरी में, हम्म अदब में। नए सुखन जो रिवाजे कुहन में लाए हैं, हम्म, नए सुखन जो जो, रिवाजे कुहन में लाए हैं, वाह जो जिक्र होगा हमारा तो बरमला होगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब, ज़बरदस्त, और इसका बहुत आला। मकता है जनाब, सुना है तुमने कि मुर्शिद ने क्या कहा आबिद, सुना है तुमने कि मुर्शिद ने क्या कहा आबिद। वो इब्तला में रहेगा जो मुब्तला होगा। वाह 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 वाह, क्या वाह। बात है, क्या बात है, कैसा आपने लफ्ज़ों का खेल और कैसी पूरी उसको रचाया है, वाह वाह। फिर पढ़िएगा जनाब, वाह वाह वाह। सुना है तुमने कि मुर्शिद ने क्या कहा आबिद, हम्म, वो इब्तला में रहेगा जो जो मुब्तला मुब्तला होगा। होगा, वाह वाह वाह, बहुत आला, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, माशाल्लाह, बेहतरीन, ज़बरदस्त। आप सब चंद अशार और पेश कर दें ताकि फिर हम मदिया से फिर कुछ और सुनेंगे, लेकिन पहले अगर आप कुछ और पेश कर दें, अगर नज़्म सुनाना चाहें तो वो भी हम सुनने के लिए तैयार बैठे हैं कि कुछ आपकी तरफ से आए। मैं नज्म सुना सकता हूँ लेकिन नज्म थोड़ा सा आपको दुखी कर देगी। अरे आप सुनाइए, हम सब दुखी बैठे हैं यहाँ। अल्लाह ना करे। सुनिए देखिए, जनाब, एक होती है मीठी कसक, वो भी दुख का एक जुमरा में आती है, तो वो भी अच्छी लगती है, आप सुनाइए। ये बेटी के बारे में लिखी है मैंने अच्छा, नज्म। इरशाद। जिंदगी मेरे दरीचे में उतर आई है, वाह, नूर में लिपटी है, पैगाम नया लाई है। हम्म,
دور صحراؤں میں وہ کیسا بگولا اٹھا، واہ گرد میں ڈوبی ہوئی داڑھی کو تھامے ہوئے ہاتھ، آہا اور حیرت میں وہ ڈوبی ہوئی ننھی آنکھیں، واہ توتلے لفظوں میں یہ پوچھتی کیسا ہے یہ کھیل، آہا ہے میرے پاؤں کے نیچے یہ گڑھا سا کیسا، ہم ہے عجب کھیل، ہے یہ ریت کی بارش کیسی، واہ ریت میں ڈوبتی جاتی ہوں نکالو بابا، آہا مر ہی جاؤں نہ کہیں مجھ کو سنبھالو بابا، واہ شاید اللہ کی آنکھوں میں بھی آنسو پھیلا، ہم پھر عجب نور سا صحراؤں میں ہر سو پھیلا، ہم ریگزاروں میں عجب آخری طوفان آیا، واہ ظلمتیں دور ہوئیں کیسا وہ انسان آیا، سبحان اللہ انقلاب آیا پھر ایسا کہ سبھی کچھ بدلا، واہ ضابطے بدلے زماں بدلا ہر ایک دل بدلا، واہ چادریں ماؤں کے بہنوں کے سروں تک پہنچیں، ہم بیٹیاں ریت کے طوفان سے گھروں تک پہنچی، کیا بات ہے کیا بات ہے کر کے صدیوں کا سفر پھر کہاں انسان پہنچا، آہا پھر وہی ریت کا طوفان ہے تو پھٹتے چولہے، کون سا دین خدا کون سبھی کچھ بھولے، ہم جن کو بیٹے نہ ہوئے جلتی وہ گھر گھر مائیں، ہم بیٹیاں سینے سے چمٹائے وہ در در مائیں، آہا دور صحراؤں سے ملتے ہیں یہ تانے بانے، واہ آستہ تکتے ہیں ان ماؤں کا کہبہ خانے، ہم میرے ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی ننھی سی کلی، ہم اد کھلی آنکھوں سے یہ پوچھتی ہم میں ہوں کہ چلی، ہم اپنے ہاتھوں میں ہے تھامے ہوئے میری ٹھوڑی، واہ جانتی ہے میری تاریخ وہ تھوڑی تھوڑی، اپنے دامن پہ لگے داغ چھپاؤں کیسے، میں آہا وہ انسان نہیں میں وہ انسان نہیں اس کو بتاؤں کیسے، واہ اس کو صحراؤں سے گھر اپنے میں لاؤں کیسے، واہ 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 شکریہ۔ بہت خوب زبردست آپ نے یقینی طور پہ اس نظم کے ذریعے جو پیغام دیا ہے وہ ہم سب تک پہنچا ہے، لیکن دوستوں اس نظم پہ غور کرنا بڑا ضروری ہے، اس کو آپ سمجھیں اور اس کی گہرائی میں جائیں۔ میں مدیحہ کی طرف چلتا ہوں۔ مدیحہ کیونکہ وقت کی قلت ہے، میں چاہوں گا اگر آپ کا بھی کوئی کلام ہم اور سن سکیں، ہمارے ناظرین تک پہنچ سکے تو ہمارے لیے بڑی عنایت ہوگی آپ کی۔ جی ضرور۔ ایک نظم ہے جی اور نظم کا عنوان ہے چل پگلی۔ جی سب سکھیاں مجھ سے کہتی تھیں واہ سب سکھیاں مجھ سے کہتی تھیں ہم محلوں کی کیا تو رانی ہے، ہم گنگا کا بہتا پانی ہے، واہ واہ میں چپکے چپکے ہنستی تھی ہم باتیں ان کی سنتی تھی، میں چپکے چپکے ہنستی تھی باتیں ان کی سنتی تھی، اور دل ہی دل میں کہتی تھی چل پگلی۔ آہا واہ واہ تم کیا جانو آہا تم کیا جانو پہم اس کی الفت میں کیسے پریاں رقصاں ہیں، واہ آہا گل ہی گل ہیں ہر جانب تتلی جگنو واہ ہر جانب، ہائے پھر واہ جن نینوں میں دنیا دیکھی ہم کیسی چھوٹی کیسی پھیکی مطلب کی دیکھی، واہ واہ جن نینوں میں دنیا دیکھی کیسی جھوٹی کیسی پھیکی واہ واہ مطلب کی دیکھی، ہم بوجھل دل ایک دن بولا بوجھل دن ایک دن بولا چل ہم پگلی، چل کاہے پگلی اس پر در کھولا، واہ کل بھی تنہا تنہا تھی اس پل بھی تنہا تنہا ہے، واہ تو کل بھی تنہا تنہا تھی اس پل بھی تنہا تنہا ہے، اس کی بھی ہے ایک منزل واہ اس کی بھی ہے ایک منزل
تو اس کے जीवन में मुहमिल चल पगली बीते वाह लम्हे काहे को तोले हाँ जाने दे कच्ची डोरी हौले हौले चल पगली। क्या बात है, बहुत खूब, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। दोस्तों मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करूँगा आबिद रशीद साहब का, शिकागो से मौजूद थे हमारे साथ, मदिया इस्लाम साहिबा ग्लासगो से मौजूद थी। आज की इस महफ़िल में इन लोगों ने रंग बांध दिया, ख़ासकर आखिर में जो दो नज़में हमने सुनी, बिल्कुल अलग मिजाज था आबिद रशीद साहब की नज़म का और बिल्कुल डिफरेंट मिजाज था मदिया इस्लाम की नज़म का। मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इस महफ़िल में शिरकत फरमाकर हमें एज़ाज़ बख्शा। अगले हफ़्ते हमारी यकीनन मुलाकात होगी किसी और मेहमान से जो इस महफ़िल में अपने रंग बिखेरेगा। दोस्तों हमारा काम और मकसद यही है कि ऐसी महफ़िलें सजाएं, ऐसी महफ़िलें सजाएं जहां आप तक कोई पैगाम भी पहुंचे। आज जैसे आपने सोचा कि आपने देखा कि गुफ्तगू भी हुई, उस गुफ्तगू के ज़रिए भी आप तक बहुत से पैगामात पहुँचे और ख़ास करके दो नज़में जो सुनी हमने, एक चल पगली सुनी, बड़ी ख़ूबसूरत अंदाज़ में मदिया ने पेश की, और आबिद रशीद की नज़म जो कि पूरा उन्वान से लेकर आखिर तक बेहतरीन नज़म थी। आपका मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।